نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے اور ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو جب قربانی کی حقیقت کے متعلق صحابہ نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، سبحان اللہ، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہ قربانی ہم حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ان کی سنت پر ہم عمل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قالوا فیما، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہم ان کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں اجر کیا ہے، ہمارا فائدہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ قربانی کا اجر ہے تمہارے لیے۔ قالوا فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہم بکرا یا بکری یا گائے وغیرہ ہم وہ قربانی کرتے ہیں، اس کے بال ہوتے ہیں اور ہر بال کے بدلے میں ہمیں نیکی ملتی ہے، تو اگر ہم بھیڑ وغیرہ وہ اگر ہم قربانی کریں تو اس کی تو اون ہوتی ہے، اس کے وہ بال اس طرح نہیں ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ پھر اون کے بدلے میں بھی ہمارے لیے نیکی ہوگی یا نہیں؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، فرمایا کہ بھیڑ وغیرہ اس کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہارے لیے نیکی سبحان ہے۔ اللہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا اجر بیان فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس کا اجر ہے اور اس کا ثواب ہے۔ اب قربانی والے دن سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا کہ قربانی والے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ، یعنی قربانی کرنے سے، جانور کو قربانی کرنے سے زیادہ محبوب عمل قربانی والے دن رب کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قربانی والے دن سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ رب کے نزدیک جو عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ تو یہاں سے اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ جو کہتے ہیں کہ قربانی والے دن قربانی جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ، غریبوں کو پیسے دے دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں یا کسی غریب کی مدد کر دیں تو وہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، قربانی کرنے کا کیا مقصد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا، اور یہ سوچ آج 14ویں صدی کے اندر پیدا ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا کہ یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور قربانی والے دن رب کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور اگر تم رب کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہو تو فرمایا کہ پھر رب راضی قربانی سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رب کو یہ قربانی والا عمل زیادہ پسند ہے، اس لیے قربانی والے دن فرمایا کہ تم قربانی کرو۔ اور پھر بعض لوگ قربانی سے بچنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کر دو یا فلاں کر دو، تو یہ تمہیں آج قربانی والے دن ہی یاد آیا ہے، غریبوں کا خیال آیا ہے، اس سے پہلے تمہیں کبھی غریبوں کا خیال نہیں آیا، اور ملک کے اندر
جو غریب بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں روپے فضول جو خرچ ہوتے ہیں مختلف چیزوں پر، ہم مثالیں نہیں دیتا، تو اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا کہ ان چیزوں پر خرچ نہ کیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے۔ لیکن جب کوئی اسلامی شاعر کی بات آتی ہے، جب قربانی کی بات آتی ہے، جب کوئی دین کے اندر جو ایک علامت بن چکا ہے عمل، اور قرآن و حدیث سے جو ثابت عمل ہے، اگر جب اس کی بات آتی ہے تو پھر تم اس سے بچنے کے بہانے بناتے ہو، اور کبھی غریبوں کی بات کرتے ہو، کبھی کوئی اعتراض کرتے ہو، کبھی کوئی بہانہ لگاتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ قربانی سے بچنے کے صرف بہانے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو اس عمل سے دور کر دیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، ورنہ غریبوں کا ان کو کوئی خیال نہیں۔ یہ غریبوں کا خیال صرف ایسے موقعوں پر ان کو آتا ہے، آگے پیچھے غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے وہ کس حال میں ہے، ان کو کوئی روٹی پانی بھی ملتا ہے یا نہیں، وہ شام کا کھانا کھا کے بھی سوتے ہیں یا نہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ تو جب قربانی کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں غریبوں کو دے دو۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریبوں کی بات کرنے والے قربانی چھڑوا کر فرمایا کہ مخلص نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے، تو اس لیے قربانی والے دن صرف قربانی کی جائے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ انہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونھا واشعارھا واضلافھا، فرمایا قیامت والے دن یہی جو بندے نے جانور قربانی کیا ہوگا، فرمایا کہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ یعنی جس طرح دنیا کے اندر ایک پورا جانور ہوتا ہے اور ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، فرمایا کہ اسی طرح پورا جانور یہ قیامت والے دن آئے گا۔ اور وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب تم نے اس جانور کو ذبح کیا اور اس کا قطرہ خون کا زمین پر آنے سے پہلے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ رب تک یہ پہنچ جاتا ہے، رب تک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ جانور رب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی والے دن جو جانور جو عمل سب سے جلدی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قربانی کو چھوڑ دینا قربانی والے دن جان بوجھ کر یہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس مقدس دن میں، یعنی عید والے دن، قربانی والے دن، رب کی بارگاہ میں میرا عمل وہ پہنچے کہ جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو رب کی بارگاہ میں سب سے جلدی قبول ہوتا ہے، اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ عمل میرا قربانی والے دن رب کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے قربانی والے دن جو سب سے جلدی قبول ہوتا ہے اور جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو حدیث پاک اس میں حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ قربانی والا جانور آئے گا اور پھر خون کا قطرہ زمین پر آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، تو فرمایا اسی لیے فطیبوا بہا نفسا، تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، تنگ ہو کر نہیں، مجبور ہو کر نہیں، فرمایا کہ خوش ہو کر قربانی کیا کرو، کیونکہ جتنا خوش ہو کر اور خوش دلی سے اور اچھے انداز سے تم قربانی کرو گے تو اتنا ہی اجر و ثواب تمہارے لیے زیادہ ہوگا اور رب کی بارگاہ میں اتنا ہی وہ جلد مقبول ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر جس کے راوی حضرت امام حسن بن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من ضحى طیبۃ بہا نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے قربانی کی اور ثواب کی امید کے لیے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس نے قربانی کی، یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، گوشت کھانے کے لیے نہیں، یا کوئی رسم و رواج پورا کرنے کے لیے نہیں، یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے
جس نے خوش دلی سے قربانی کی، اچھے انداز سے قربانی کی، تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کانت لہو حجابن من النار، فرمایا کہ یہی قربانی قیامت والے دن اور وہ بندہ اور اس جہنم کے درمیان وہ قربانی حجاب بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی اور پردہ بن جائے گی، اور اس بندے کو جہنم میں وہ قربانی جانے نہیں دے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی وجہ سے اس کا عمل جو ہے وہ جہنم کی طرف اس کو لے کر جا رہا ہوگا، تو یہی قربانی جو دنیا کے اندر اس نے قربانی خوش دلی سے کی ہوگی اور ثواب کے لیے اس نے قربانی کی ہوگی، تو یہی قربانی اس کو قیامت والے دن وہ جہنم سے بچا لے گی اور جنت کے اندر داخل کروائے گی۔ اب تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ۔ میں نے کہا کہ یہ ایک قربانی جو ہے یہ بندے کو جہنم سے بچائے گی، تو حضور کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی والے دن سب سے جو افضل عمل ہے اور سب سے رب کے نزدیک محبوب عمل ہے اس کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید۔ حضور نے فرمایا کہ عید والے دن، قربانی والے دن، فرمایا کہ قربانی سے بڑھ کر میں نے کوئی ایسی چیز خرچ نہیں کی کہ جو رب کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی قربانی سے بڑھ کر رب کے نزدیک کوئی بھی ایسا محبوب عمل نہیں ہے جو میں نے قربانی والے دن کیا ہو اور قربانی سے زیادہ رب کو پسند ہو۔ فرمایا کہ قربانی والے دن بھی میں نے صدقہ و خیرات کیا، خرچ کیا، لیکن فرمایا کہ میں نے جو بھی خرچ کیا، فرمایا کہ قربانی والے عمل سے بڑھ کر رب کے نزدیک وہ نہیں تھا۔ تو یہ قربانی والے دن سب سے جو محبوب عمل ہے رب کے نزدیک وہ قربانی کرنا ہے۔ تو یہاں سے قربانی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا یہ کتنا فضیلت والا اور اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو یہ بندہ قربانی بندے پر واجب ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی لازمی کریں۔ اس حوالے سے بھی بیان کرتا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب اپنے حصے کی قربانی پیش کی تو قربانی کا جانور جب ذبح ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس چلی جاؤ، جو قربانی والا جانور ہے اس کے پاس چلی جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی جو بندہ جس نے قربانی اپنے نام کی کرنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ خود ذبح کریں، اور اگر وہ خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ جب جانور اس کے نام کا ذبح کیا جا رہا ہو تو وہ اس وقت جانور کے پاس حاضر ہوں، پاس موجود ہوں۔ اور اگر پاس موجود نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ بندہ بیر کے ملک بیٹھا ہے اور یہاں پہ ایسے اس نے بھیجے کہ میرے نام کی قربانی لے کر جانور ذبح کر دو، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے قربانی ہوگی نہیں، اب وہ حاضر نہیں ہو سکتا پاس، لیکن قربانی اس کے نام کی جب کی جائے گی تو قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن جب بندہ حاضر ہو سکتا ہو تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جانور کے پاس موجود ہو اور پھر جانور کو ذبح کیا جائے۔ اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس چلی جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا۔ حضور نے فرمایا کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے اور اس کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، جیسے ہی وہ چھری چلتی ہے اور خون کا قطرہ جب نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ان یغفر لکی ما سلف من ذنوبی کی، فرمایا کہ جس وقت وہ قطرہ نکلتا ہے تو قطرہ بہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ قربانی کرنے کی فضیلت ہے کہ جیسے ہی جانور کو ذبح کیا اور قطرہ خون کا نکلا، ادھر سے اس کے گناہ بھی اس کے نام اعمال سے نکل جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ فضیلت سنی
تو خوش ہو گئیں اور ساتھ عرض کی، پتہ چلا کہ یہ گھرانہ کیسا پاک گھرانہ ہے اور اس گھرانے کو، پورے گھرانے کو امت کی کتنی فکر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علینا خاصتاً اہل البیت او لنا وللمسلمین، میں یا رسول اللہ کیا صرف یہ اجر و ثواب صرف ہمارے اہل بیت کے لیے ہی ہے یا پھر سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا بل لنا وللمسلمین، فرمایا کہ یہ اجر و ثواب ہمارے لیے بھی ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جس کے نام کی بھی قربانی ہو تو وہ قربانی کا خون، جانور کا خون نکلتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کرنا یہ بہت فضیلت والا اور اجر و ثواب والا کام ہے، تو اس کو ثواب کی نیت سے ہی کرنا چاہیے۔